بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. میرے حضرت جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدد سے جامعہ عبداللہ ابن عمر سے ایک رسالہ نکلتا ہے، علم و عمل۔ میرا تقریباً 27-28 سال سے حضرت کے مدد سے میں حاضری دیتا ہوں۔ تو بدھ کی شام کو، یعنی جمعرات کی شب جمعرات اور بدھ کی شام کو ابن ماجہ شریف کا سبق طلباء سے تکرار کرنے کے بعد واپسی کر رہا، تو واپسی میں پھر مجھے علم و عمل کا رسالہ دیا۔ بڑے نیک مضامین ہوتے ہیں۔ ایک مضمون جس کی ضرورت یعنی بہت آج کل کے ماحول میں بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، وہ نظر سے گزرا، تو میں نے کہا کہ میں یہ مضمون ذرا مجلس میں جمعہ میں جا کر سب کو سناؤں۔ مضمون کا عنوان ہے بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں، بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں ان سے بچنا چاہیے، اور بعض بیویوں کی 20 کوتاہیاں ان سے بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ دونوں طرف سے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں۔ نمبر 1، جیون ساتھی کے انتخاب میں جلد بازی کرنا۔ جیون ساتھی کے انتخاب میں جلد بازی کرنا، نکاح کے حتمی فیصلے سے پہلے بیوی اور اس کے خاندان کے بارے میں معلومات میں غفلت برتنا، صرف ماں یا بہنوں کی تعریف پر اکتفا کر لینا۔ یاد رکھیے، شادی زندگی بھر کا ساتھ ہے، محض دوسروں کی پسند پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود بھی تحقیق کریں، بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے رشتے 4 وجہ سے کیے جاتے ہیں، 4 وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مال کی وجہ سے، مال کو دیکھ کر رشتہ کیا جائے کہ یہ مالدار ہیں۔ نمبر 2، خاندان کو دیکھ کر، حسب نسب کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر۔ تیسرا، جمال ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر۔ اور چوتھا یہ ہے دینداری کو دیکھ کر، دینداری کو دیکھ کر۔ تو حدیث میں آتا ہے فظفر بذات الدین، آگے آپ دینداری کریے، دینداری کے ذریعے کامیابی حاصل کریں۔ کہ رشتے میں
اصل دینداری کو دیکھا جائے ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ابھی مال کی وجہ سے یہ سب عارضی چیزیں ہیں، خیر یا اللہ، یہ تو 20 چیزیں ہیں، ہماری پہلی چیز میں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ پھر نکاح 3 قسم پر ہے، نکاح 3 قسم پر ہے۔ بس بابا نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے، اور نکاح کرنا مکروہ بھی ہے۔ نکاح کرنا واجب ہے، نکاح کرنا واجب ہے کہ جب آدمی کے اندر بدنی طاقت ہی موجود ہو، بدنی طاقت ہی موجود ہو کہ عورت کی خواہش پورا کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں، بدنی طاقت ہی موجود ہو، مالی طاقت ہی موجود ہو، مالی استطاعت ہی موجود ہو، ہے کہ گھر والی کو گھر میں لا رہے ہیں، کچھ ان کا ضروری خیال بھی تو رکھ سکیں نہیں آپ کہ نمبر 1 بدنی طاقت ہی موجود ہو۔ یہ بدن بھی اللہ کی بدنی طاقت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے آپ، نامناسب کاموں سے بچنا چاہیے آپ، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو آپ کی زندگی کو نقصان پہنچائیں۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محتسب رحمۃ اللہ علیہ، ایک نوجوان، سب تو نہیں ہوتے لیکن بعض نوجوان، ایک نوجوان وہ باہر ملک میں گئے، وہاں پر اپنی جوانی ہے، بس غفلت کے کاموں میں اپنی جوانی نامناسب جگہوں میں، اور لفظ کیا بولوں یار، نامناسب جگہوں میں اپنی جوانی ضائع کر دیا اپنا۔ بھائی ہمارے ایک نیک استاد فرماتے تھے، مرد ہو صحیح تو عورت جھونپڑی میں گزارا کر لے گی، یاد رکھنا، اور اگر مرد نہ ہو، یاد رکھنا، قوت مردانگی نہ ہو تو پھر اس کے لیے کوٹھی میں گزارا کرنا ہی مشکل ہے، یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کئی واقعات ایسے پیش آئے رہے ہیں، ہمارے ایک نیک استاد سناتے تھے، ہم نور رضا پڑھتے اس میں سناتے، ایک ہے نا وہ ایک صاحب انہوں نے اپنی بیٹی مال کو دیکھ کر، سب کو مالداری جائیداد کو دیکھ کر شادی کر لی، لیکن ان کے جو بیٹے تھے ان میں بس وہ عورت کی خواہش کو پورا کرنے کی قوت نہیں تھی۔ بھائی سب میں قوت برداشت نہیں ہوتی، آخر ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں رہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. بہرحال اب یہ چاروں چیزیں حاصل ہوں تو اللہ کا انعام ہے، لیکن اس میں جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ دینداری پر ہی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے یاد رکھیے شادی زندگی بھر کا ساتھ ہے. محض دوسروں کی پسند پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود بھی تحقیق کریں. دیکھو پسند کا اعتبار صرف چہرہ ہی نہیں ہے، یاد رہنا. یہ ظاہری شکلیں یہ سب عارضی ہیں، یاد رہنا. ہمارے نوجوان یہ ظاہر بین ظاہر پرست ہوتے ہیں، یاد رہنا. لیے کرتا رہتا ہوں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ، سبحان اللہ. میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر بعض مدارس میں جانا ہوا، اور وہاں وہ حبشی طلباء رنگ کے بیچارے سیاہ اور کالے. پھر وہاں میں نے ان سے پوچھا مجھے بتلاؤ. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے سنا ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مریض سے فرمائے لگے ہاں کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان، سبحان اللہ. آپ بھی کہو سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. وہ انگریزی میں ترجمہ کر رہے تھے. میں خیال میرے ساتھ ترجمان تھے تو وہ ترجمہ کر رہے تھے. بھائی شعیب کیا ترجمہ کیا؟ وہ کچھ اور ترجمہ کر رہے تھے. گولڈن. لیکن پھر بھائی شعیب ماشاء اللہ انگریزی جانتے ہیں تو ان کی انگریزی کام آ گئی الحمدللہ. اس کا معنی کریں بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹیفل. مگر ٹھیک ہے بھائی. بھائی فاروق ایسے ہی معنی ہے. ہاں بیوٹیفل. سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان. میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہے. میں سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو. سبحان یہ ہے. سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو. دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو. ہمارا سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے. آپ حضرات سب سونے انسان ہیں. بھائی فاروق جتنا یہاں پر مجمع بیٹھا ہے، چاہے 20-25 سال کے نوجوان ہوں، چاہے 60-70 سال کے عمر کے بزرگ حضرات ہوں، آپ سب سونے انسان ہیں. سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے. آدمی شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے. آئینہ دیکھنے کی دعا ہے. ہمارے چبرجی والے بزرگ استاد تھے، انہیں کمرے میں نے ایک چھوٹا شیشہ لگا ہوا پلاسٹک کا، اس کے اوپر کور سا تھا، اور نیچے شیشے کے نیچے وہ شیشہ دیکھنے کی دعا لکھی ہوئی. میں نے وہیں سے دیکھ کر وہ دعا یاد کر لی. اللہ
یا اللہم حسن خلقی کما 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 حسنت خلقی یا کما احسنت خلقی. بھائی ایسی ہے بات. اللہم حسن خلقی کما احسنت خلقی یا کما حسنت خلقی. اللہم حسن خلقی، یا اللہ میرے اندر کو بھی خوبصورت بنا. آگے میرے اخلاق کو، میرے اندر کو بھی خوبصورت بنا. جس طرح آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے، اندر کو بھی خوبصورت بنایا. ظاہر تو سب کو ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہمارے بزرگ ساحر مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا منع کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. بہترین شکل و صورت میں فرماتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. سبحان اللہ. اللہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. خود اللہ میں فرما رہے ہیں خلقت بیدی، میں نے اپنے دست سے قدرت سے پیدا کیا ہے انسان کو. اپنے دست سے قدرت سے خلقت بیدی، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. ہاں صرف شیشے کو دیکھ کر اپنے ظاہر کا دیکھ لیا کریں، گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں. اللہ اپنی میں بھی صرف جمعہ کے دن ہم اپنی تیاری کرتا ہوں تو شیشہ بھی دیکھتا ہوں، الحمدللہ لگی رہا اسے اپنی داڑھی بڑھا، اپنی بال بڑھا. باقی دنوں میں مجھے کچھ اتنی زیادہ فرصت نہیں ملتی شیشہ دیکھنے کی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اپنے اندر. ہاں میں وہاں جامع مدنی میں تھا، وہاں پر نا کچھ نوجوان آئے ہوئے آپس میں وہاں میں باہر وہاں مدرسے کے اندر صحن میں ایک جگہ کھڑے ہوئے، آپس میں کہہ رہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، میری پسند کی شادی ہو جائے. قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو کہ تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تمہیں بھی تو کوئی پسند کرے. اپنے آپ کو دیکھو یار، اپنی شکل کو دیکھو یار. آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسندہ نہیں ہوتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے پسندہ ہوتا ہے. نظروں میں حیا ہو، نظروں کی حیا یہ ہے زینت آپ کی. نظر بازی دائیں بائیں دیکھنا جانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ بھائی دنیا ہے، آخر آ گئی، یہ سب ہے، یہ جنت تو نہیں ہے. اللہ نے ہر ارمان کو کچھ بار کر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. کہتے ہیں جنت میں جو سب سے پہلی جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کی رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو، اللہ ہم راستے میں ہیں. بھائی فاروق یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. اللہ اپنی یہ دین کی باتیں کوئی معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھو دین کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. آخرت سامنے نہ ہو تو جھاڑیاں کانٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آخرت کی باتیں سننے سے راہ ملتی ہے، جنت کی راہیں ملتی ہیں. الحمدللہ اپنی زندگی کا مقصد سامنے آتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بہرحال ہے آپ سب حضرات خوبصورت رحمۃ اللہ لہوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے تو وہاں ہمارے حوشی طلبات ان کو سنایا تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے
میں کہا بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ تھے لیکن دل کتنا منور روشن، مکہ مکرمہ میں فرش پہ چل رہے اور حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بارے میں آتا ہے سب سے پہلے جنت میں جو قدم ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے گا کر رہے ہیں، سب سے پہلے آگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پر سوار ہوں گے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہار اور سواری کی مہار پکڑ رکھی ہوگی، وہ آگے آگے ہوں گے، سوار ہے اس لیے سب سے پہلا قدم انہیں کا ہوگا الحمدللہ، حضور کی خدمت کی برکت سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، بڑا پیارا دین دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، حوال پیش آ جاتے ہیں مہراج، ظاہری طور پر اصل دینداری الحمدللہ ہے۔ اللہ بس یہ سوچ کر کہ ہم کسی کی بیٹی کی کسی کی بیٹی کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں گے، ہمارے گھروں میں بیٹیاں موجود، اللہ ان کو بھی اللہ برکتوں سے نواز دیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ظاہری شکلیں یہ سب عارضی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں نے رکھی، اصل آدمی کی جو خوبصورتی ہے وہ دل کی خوبصورتی کے ساتھ ہے۔ کتنا پیارا ہے اللہ رحمۃ اللہ فرمان۔ یہاں دنیا میں ہے، اللہ سب کو جنت نصیب کرے۔ جنت میں کہتے ہیں جنت میں سب کی عمریں، چاہے 3 سال کا بچہ فوت ہو یا 30 سال یا کہتے ہیں یا 60-70 سال کی عمر میں انتقال ہو یا بڑی عمر میں انتقال ہو، سب کی عمریں ایک قول میں 30 سال اور ایک میں 33 سال کر دی جائیں گی۔ سب کو اللہ چڑھتی ہوئی جوانی عطا فرمائے الحمدللہ۔ ایک بڑی اصحابی اس نے حضور کی خدمت میں جنت کی درخواست کی، حضور میری جنت کی دعا فرمائے، میں بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ حضور خوش طبی میں بھی آپ سوائے حق بات کے آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی خلاف ہوا، یعنی کہ کبھی سوائے حق بات سے کوئی بات نکلتی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوئی، حضور نے فرما دی بوڑھی رو جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ آپ بوڑھی ہو کر نہیں، آپ جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ ہاں سب جوان الحمدللہ۔ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا رہا، ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ اپنی بارگاہ میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، اللہ اپنی قدرت کی نشانی بیان کر، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، کہ پانی کے قطرے سے اللہ نے کتنی بہترین شکل بنائی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہتے ہیں پانی پر کوئی نقش و نگار قرار نہیں پکڑ سکتا۔ یہاں پانی ہے، پانی پر آپ کوئی نقشہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ پانی پر کوئی نقش و نگار قرار نہیں پکڑ سکتا۔ پانی پر کوئی نقشہ بنا سکتے ہیں فوراً، یہ لکیر بارے میں مٹ جائے گی فوراً۔ یعنی پانی پر کوئی نقش و نگار قرار نہیں پکڑ سکتا۔ اور اللہ میں کتنی قدرت کی نشانی ہے کہ پانی کے ایک قطرے سے اللہ نے کتنی بہترین شکل و صورت بنائی کہ 9 ماہ کے بعد جب بچہ باہر آتا ہے،
آ گئی نا، سب اس کو چوم رہے ہوتے ہیں اور لڈو اور مٹھائی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ لگ رہا ہے پورے کی اشارے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. عقد نکاح کے بعد بے جا مالی بوجھ، نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بیوی کے مالی مطالبات کو مینج کرنے میں حکمت سے کام نہ لینا. بعض شوہر ہر فرمائش پر ہاں کر دیتے ہیں اور ادھار لے کر تخائف دیتے ہیں، حالانکہ رخصتی اور گھر بسانے کے اخراجات ابھی باقی ہوتے ہیں. محبت میں اپنے مالی اوقات سے باہر نہ نکلیں. توازن اور بجٹ کے ساتھ چلنا ہی مستقبل کے سکون کی ضمانت ہے. اسی کو کرتا رہتا ہوں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں. ہاں اللہ اپنی آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اور آخرت سامنے نہ ہو تو بوجھ ہی بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ہمارے میواتیوں میں سادگی ہوتی تھی پہلے، لیکن اب ذرا لاہور قصور کا پانی پی کر اب ان میں بھی ہوشیاری آ گئی ہے. مطالبہ شروع کر دیتے ہیں. گاڑیوں کے مطالبے چاہے پیٹرول کے لیے پیسے نہ ہو اور گاڑیوں کے مطالبے کوئی ہوش رکھو یار، عقل سے کام لو یار. یہ مدرسے کے طلباء ہیں، ان کی بھی اگر تربیت نہ ہو تو ان کے اندر بھی یاد رکھنا بالکل یہ مال کی ہوس اور ہوس. ایک ہمارے بزرگ ہیں جاننے والے ہیں، وہ بچے کے رشتے کے سلسلے میں گئے، اور جہاں بات چیت کرنے گئے تو آگے وہ نوجوان خود مل گئے، حالانکہ وہ مدرسے کے طالب علم تھے، مل گئے. بھائی تربیت کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، یہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. نیک اخلاق کی سب کو ضرورت ہوتی ہے. ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، اللہ ان کو یہاں قبول فرمائے. کوئی سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں ہوں، اللہ سب کو اللہ قبول فرمائے، سب کو نیک تربیت کے. آپ حضرات سب حضرات مدرسے کے ماحول سے بھی گزرے ہوئے ہیں، ورنہ سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول سے بھی. مدرسے کے تو خیر سبھی طالب علم ہیں، قرآن پاک سب نے پڑھ رکھا الحمدللہ. اور سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم میں کرتا رہتا ہوں. سکول کالج اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نے کیا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ بزرگ بیچارے ہیں، وہ رشتے کے سلسلے میں گئے، وہ سامنے نوجوان ملے، ان کا دیکھو نا ہوس یاد کرے. وہ رشتے کی بات کہنے لگے تو وہ آگے سے کہنے لگا، میواتی میں کہنے لگا، مولو کہا دے گا، مجھے کیا دو گے. وہ بزرگ تھے غصے میں آ گئے، میں تیرے سر میں اینٹ ماروں گا. تمہیں شرم نہیں آتی بولتے پھر رہے، یہ زبان کھول شرم نہیں آتی. بیٹی مل گئی اور کیا چاہیے آپ کا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اس قسم کی ہے. آگے ہوس اور تما ہو جا کر اور پھر بس اللہ ہی حافظ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ہے. نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ کوئی تھوڑی بہت جو خدمت گنجائش کر سکتے ہیں اپنی ہمت کے مطابق ہے، لیکن زبان کھولنا، مانگنا، لالچ کرنا، طمع کرنا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ موقع پر سناتا رہتا ہوں، میں کہا اللہ میاں فرما رہے ہیں فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، لا لا لا۔ ہمارے پیچھے بزرگ محمود صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے بزرگ یہ کس پر بیٹھے ہیں آپ بتلاؤ؟ یہ ہمارے بھائی ہیں مولانا شبیر صاحب کس پر بیٹھے ہیں؟ اے دو پھر بتلاؤ کس پر بیٹھے ہیں؟ یقین ہے کرسی پہ بیٹھے ہیں؟ یقین کیسے حاصل ہوا؟ یقین کیسے حاصل ہوا؟ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ آنکھیں کس نے عطا کی؟ اللہ میاں نے۔ ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، یہاں کی صدر کی کرسیاں یہ رہ جائیں گی، بادشاہوں کی کرسیاں یہ رہ جائیں گی، اور جنتی کرسیاں وہ لازوال کرسیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عطاً غیر مجذوذ، وہ ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ یہ فرما رہے ہیں یہاں بھی انہیں کی عطا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ سر سے لے کر پیر تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ یہ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے نا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہم راستے میں ہیں، منزل نہیں راہ گزر ہے، دل میں لالچ نہ رکھیں، طمع نہ رکھیں، یا کہیں آگے اللہ نے سب کچھ سارا سلسلہ چھپا رکھا ہے۔ ہم دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، دعا یہ کیا کریں ہاں یہ اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اور جنت کا پہلا قدم بادشاہ کا قدم ہے۔ بادشاہ سے نیچے وہاں کوئی چیز نہیں ہے، سب بادشاہ ہوں گے وہاں پر۔ آخر کے بارے میں اللہ فرما وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ بادشاہ کو نہیں کہہ سکتا کہ جو میں چاہوں وہ مل جائے، جو چاہوں میں کھا لوں یا کرنا۔ بادشاہ اگر ٹی وی کا مریض ہے، زردہ پلاؤ وہ نہیں کھا سکتا رہا، شوگر کا مریض ہے، اس کے ہے میٹھا وہ نہیں کھا سکتا رہا، کھانا اس کے لیے مشکل آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کے نمک کا استعمال کرنا اس کے لیے مشکلات کرا رہا۔ اور آخر کے بارے میں اللہ فرما رہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ میں کراچی میں تھا، وہاں ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا ہے، اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع بہت تھوڑا ہے، اور ہمارے خوش ہونے کا موقع بہت لمبا ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ اللہ یہی زندگی کے چند سانس ہیں جن کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہمیں آ رہا ہے۔ بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں۔ حرم شریف میں آپ نماز پڑھیں، تقریباً وہاں عمرے کے ہر نماز کے بعد یہ اعلان ہوتا تھا، ان میں مرد عورتیں تھے ہی، اور بچوں کو بھی ساتھ اعلان ہوتا تھا، بچے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ تو ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ بات وہی ہے، لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، یہ غرض ہے ہماری زندگی کی ہے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ دین کی بات محبت سن لی، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے رہا۔
آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار ہیں. اگر مسجد میں نماز پڑھ کر آپ دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے.